أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتی ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين۔ اور تم خوب جانتے ہو انہیں جنہوں نے نافرمانی کی تھی تم میں سے سبت کے قانون کی، تو ہم نے حکم دیا انہیں کہ بن جاؤ بندر پھٹکارے ہوئے۔ بس ہم نے بنا دیا اس سزا کو عبرت ان کے لیے جو اس زمانے میں موجود تھے اور جو بعد میں آنے والے تھے، اور اسے نصیحت بنا دیا پرہیزگاروں کے لیے۔ سامعین گرامی، ہفتے کے دن کو یہودیوں کے لیے مقدس دن قرار دیا گیا تھا جس میں ان کے لیے معاشی سرگرمیاں ممنوع تھیں۔ جن یہودیوں کا یہاں ذکر ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں مچھلیاں پکڑا کرتے تھے۔ ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنا ان کے لیے ناجائز تھا، مگر شروع میں انہوں نے کچھ بہانہ بنا کر اس حکم کے خلاف ورزی کرنا چاہی اور پھر کھلم کھلا مچھلیاں پکڑنا شروع کر دیں۔ کچھ نیک لوگوں نے انہیں سمجھایا مگر باز نہ آئے۔ بالآخر ان پر عذاب آیا اور ان کی صورتیں مسخ کر کے انہیں بندر بنا دیا گیا۔ اس واقعے کی تفسیر سورہ اعراف میں آنے والی ہے انشاءاللہ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور یاد کرو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تمہیں کہ تم ذبح کرو ایک گائے۔ وہ بولے، کیا آپ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں؟ آپ نے کہا، میں پناہ مانگتا ہوں خدا سے کہ میں شامل ہو جاؤں جاہلوں کے گروہ میں۔ بنی اسرائیل میں ایک بوڑھا دولت مند آدمی رہتا تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا۔ اس بوڑھے کے بھتیجے نے اس کے بیٹے کو قتل کر دیا تھا کہ اس کی وراثت بھی انہیں مل جائے، اور اس کی لاش کو اٹھا کر دور شہر کے دروازے میں پھینک گئے۔ جب صبح ہوئی تو خود ہی اس کی لاش اٹھا کر کہنے لگے کہ اسے کس نے قتل کیا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس قاتل کا پتہ لگانے پہنچ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ کہا کہ گائے ذبح کرو۔ اب قتل کے معاملے میں اور گائے کے معاملے میں کوئی مناسبت نہ تھی، اس لیے یہ سوال کر دیا کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ حکم خداوندی بتاتے وقت مذاق کرنا جاہلوں کا شیوہ ہے، اور نبیوں کا مقام تو بہت بلند ہوتا ہے، ان سے ایسے وقت میں مذاق کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور تم کہتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ مذاق کر رہا ہوں۔ اب کیونکہ ان کا مفاد تو اس میں تھا کہ قاتل کا سراغ نہ ملے، اس لیے طرح طرح کے بہانے کرنے لگے اور بال کی کھال اتارنے لگے، اور وہ تمام سوالات کرنے لگے جو اگلی آیات میں آ رہے ہیں۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون۔
قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. وہ بولے دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ بتائے ہمیں کہ کیسی ہو وہ گائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ہیں جو نہ بوڑھی ہو اور نہ بالکل بچی بلکہ درمیانی عمر کی ہو، تو بجا لاؤ جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ کہنے لگے دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے کہ بتائے ہمیں کیسا رنگ ہو اس کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسی گائے جس کی رنگت خوب گہری زرد ہو جو فرحت بخشے دیکھنے والوں کو۔ کہنے لگے پوچھو ہمارے لیے اپنے رب سے کہ کھول کر بیان کرے ہمارے لیے کہ گائے کیسی ہو۔ بے شک گائے مشتبہ ہو گئی ہے ہم پر، اور ہم اگر اللہ نے چاہا تو ضرور اس کو تلاش کر لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام بولے اللہ فرماتا ہے وہ گائے جس سے خدمت نہ ہو کہ ہل چلائے زمین میں اور نہ پانی دے کھیتی کو، بے عیب بے داغ۔ عاجز ہو کر کہنے لگے اب آپ لائے صحیح پتہ۔ پھر انہوں نے ذبح کیا اسے، اور وہ ذبح کرتے معلوم نہیں ہوتے تھے۔ اور یاد کرو جب قتل کر ڈالا تھا تم نے ایک شخص کو، پھر تم ایک دوسرے پر قتل کا الزام لگانے لگے، اور اللہ ظاہر کرنے والا تھا جو تم چھپا رہے تھے۔ تو ہم نے فرمایا کہ مارو اس مقتول کو گائے کے کسی ٹکڑے سے۔ یوں زندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ مردوں کو اور دکھاتا ہے تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں، شاید تم سمجھ جاؤ۔ اب جب وہ گائے مل گئی جس کا ذکر ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی دکھانے کے لیے انہیں ذبح کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اس ذبح شدہ گائے کا ایک ٹکڑا مقتول پر مارو اور دیکھو میری قدرت سے کیسے یہ زندہ ہوتا ہے اور کس طرح حقیقت حال سے پردہ اٹھتا ہے۔ یہاں خاص گائے کے ذبح کرنے میں حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بنی اسرائیل مدتوں مصر میں رہے جہاں گائے کی پرستش ہوتی تھی۔ ان کے کچے مزاج سے کچھ بعید نہیں تھی کہ وہ گائے کو بھی مقدس سمجھنے لگ گئے ہوں، اور اس لیے گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا کہ یہ خیال بھی ان کے دلوں سے مٹا دیا جائے۔ قاتل ڈھونڈنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کرنے کا ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ قاتل کو کوئی بہانہ بنانے کا ہر راستہ بند ہو گیا، اور دوسرا فائدہ یہ کہ مردوں کو زندہ کرنے کی خدائی طاقت کا عملی مظاہرہ کر کے ان لوگوں کی زبانیں بند ہو گئیں جو دوسری زندگی کو ناممکن سمجھتے تھے۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ پھر سخت ہو گئے تمہارے دل یہ منظر دیکھنے کے بعد بھی، وہ تو پتھر کی طرح سخت ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت، کیونکہ کئی پتھر ایسے بھی ہیں جن سے بہہ نکلتی ہیں نہریں، اور کئی ایسے بھی ہیں کہ جو پھٹتے ہیں تو ان سے پانی نکلنے لگتا ہے، اور کئی ایسے بھی ہیں جو گر پڑتے ہیں خوف الہی سے، اور اللہ بے خبر نہیں ہے ان کرتوتوں سے جو تم کرتے ہو۔ یعنی بعض مرتبہ تو پتھروں سے بھی چشمے نکل آتے ہیں، جیسا کہ بنی اسرائیل خود دیکھ چکے تھے کہ کس طرح چٹان سے پانی کے چشمے بہہ پڑے
جیسا کہ اسی صورت کی آیت نمبر 60 میں بھی بیان ہوا، اور بعض اوقات بھاری مقدار میں تو پانی نہیں نکلتا مگر پتھر شک ہو کر تھوڑا بہت پانی نکال دیتا ہے، اور کچھ پتھر اللہ کے خوف سے گر بھی پڑتے ہیں، مگر ان بنی اسرائیل کے دل ایسے سخت ہیں کہ ذرا بھی نرم نہیں ہوتے۔ کسی زمانے میں یہ بات کچھ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ پتھر جیسی بے جان چیز میں خوف کا تصور آخر کیسے ہو سکتا ہے، لیکن آج تو سائنس بھی رفتہ رفتہ اس نتیجے پر پہنچ رہی ہے کہ جمادات میں بھی پرورش پانے اور نمو رکھنے کی کچھ نہ کچھ صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں۔ أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون۔ اے مسلمانوں، کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہودی ایمان لائیں گے تمہارے کہنے سے؟ حالانکہ ایک گروہ ان میں ایسا تھا جو سنتا تھا کلام الہی کو، پھر بدل دیتے تھے اسے خوب سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر۔ یہودیوں کے کرتوتوں سے پردہ اٹھانے کے بعد اس دور کا ذکر کیا گیا ہے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ نبوت کے بعد مسلمان یہودیوں کو اسلام کی طرف دعوت دیتے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم ان سے یہ امید رکھتے ہو کہ وہ تمہارے کہنے پر ایمان لائیں گے؟ حالانکہ ان میں ایک گروہ ایسا تھا جو کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام الہی سننے کے لیے گیا تھا۔ انہوں نے وہاں سے آ کر تورات کی تصدیق تو کر دی تھی، لیکن کچھ الفاظ اپنی طرف سے بھی شامل کر دیے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ کر سکو تو کر لینا، ان احکام کو مان لینا، ورنہ ان کے ترک کرنے کا بھی تم کو اختیار ہے۔ یعنی ایسوں سے تم کیوں امید رکھتے ہو کہ وہ تمہارے کہنے پر ایمان لائیں گے جو براہ راست اللہ تعالیٰ کو سننے کے باوجود بھی ایمان نہیں لائے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ اور جب ملتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے ہیں، اور جب تنہا ملتے ہیں ایک دوسرے سے تو کہتے ہیں ارے کیا بیان کرتے ہو ان سے جو کھولا ہے اللہ نے تم پر؟ یوں تو وہ دلیل قائم کریں گے تم پر ان باتوں سے تمہارے رب کے سامنے۔ کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں؟ تورات میں آخری زمانے میں آنے والے نبی کی جو پیشن گوئیاں موجود تھیں وہ تمام تر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آتی تھیں۔ بعض منافقین یہودی جو مسلمانوں کے سامنے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے یہ پیشن گوئیاں مسلمانوں کو سنا دیتے تھے۔ اس پر دوسرے یہودی ان کو ملامت کرتے تھے کہ مسلمان ان پیشن گوئیوں کو جان لیں گے تو قیامت میں ہمارے خلاف استعمال کریں گے اور ہمارے پاس ان کا کوئی جواب نہ ہوگا۔ ظاہر ہے یہ انتہائی بے وقوفی کی بات تھی، کیونکہ اگر مسلمانوں سے یہ پیشن گوئیاں چھپا بھی لی جائیں تو اللہ تعالیٰ سے تو نہیں چھپائی جا سکتی۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں جو نہیں جانتے کتاب کو بجز جھوٹی امیدوں کے، اور وہ تو محض وہم و گمان ہی کرتے رہتے ہیں۔
پس ہلاکت ہو ان کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب خود اپنے ہاتھوں سے، پھر کہتے ہیں یہ نوشتہ اللہ کی طرف سے ہے، تاکہ حاصل کر لیں اس کے عوض تھوڑے سے دام۔ سو ہلاکت ہو ان کے لیے بوجہ اس کے جو لکھا ان کے ہاتھوں نے، اور ہلاکت ہو ان کے لیے بوجہ اس مال کے جو وہ کماتے ہیں۔ یہاں قرآن کریم نے ترتیب یہ رکھی ہے کہ پہلے ان یہودی علماء کا ذکر فرمایا ہے جو تورات میں جان بوجھ کر رد و بدل کر دیتے تھے، پھر ان ان پڑھ یہودیوں کا جنہیں علم تو تھا نہیں مگر انہیں علماء نے اپنی جھوٹی آرزوؤں میں مبتلا کر رکھا تھا کہ سارے یہودی اللہ کے لاڈلے ہیں اور ہر صورت میں جنت میں جائیں گے۔ ان کا سارا علم اسی قسم کے گمانوں پر مشتمل تھا، جو کہ ان کے اس گمان کی بنیادی وجہ علماء کرام کی تحریفات تھیں۔ اس لیے آیت نمبر 96 میں ان کی تباہی کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہر حال میں ہم جنت میں جائیں گے سوائے چند دنوں کے کہ جتنے دن انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا اتنے دن بس جہنم میں رہیں گے۔ تو یہاں پر کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کا سارا علم اسی قسم کے گمانوں پر مشتمل تھا کہ ان کی بنیاد، کیونکہ ان کے گمان کی بنیادی وجہ وہ تھی جو تورات میں کیا کرتے تھے، یعنی اپنے ہاتھوں سے تورات کے احکام کو بدل کر اسے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیتے تھے، جس کے نتیجے میں وہ ان کے جو عام لوگ تھے وہ جھوٹی آرزوؤں میں مبتلا رہتے تھے۔ وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ اور انہوں نے کہا ہرگز نہ چھوئے گی ہمیں دوزخ کی آگ بجز گنتی کے چند دن۔ آپ فرمائیے کیا لے رکھا ہے تم نے اللہ سے کوئی وعدہ؟ تب تو خلاف ورزی نہ کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی، یا یوں ہی بہتان باندھتے ہو اللہ پر جو تم جانتے ہی نہیں۔ ہاں ہمارا قانون یہ ہے جس نے جان کر برائی کی اور گھیر لیا اس کو اس کی خطا نے تو وہی دوزخی ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہی جنتی ہیں اور وہ اس جنت میں ہمیشہ